کہ تمہارا منسٹر صاحب کہاں ہیں، تمہارا وزیر اعظم کہاں ہیں، تمہارا خلیفہ کہاں ہے، تمہارا منسٹر ہاؤس کہاں ہے جہاں وزیر اعظم بیٹھتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا منسٹر ہاؤس نہیں ہے، ہمارا منسٹر ہاؤس محمد رسول اللہ کی مسجد ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ممبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، یا منسٹر ہاؤس نہیں ہے؟ عمر کا نام عمر 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 لگا ہوا ہے رضی اللہ تعالی، اور یہ کیسی تمہاری حکومت ہے؟ یہ کیا مدینہ اور یہ؟ تو لہذا تمہارا وزیر اعظم، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ کہاں ہے؟ اس کی رہائش، اس کا گھر، کرسییں، بالا خانے، جہاز، گاڑیاں۔ تو صحابہ نے کہا جنگل میں جائیں، جنگل میں جائیں، آپ کو ہمارا منسٹر اعظم، وزیر اعظم، ہمارا خلیفہ آپ کو ملے گا۔ تو جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم، وزیر مالیات، وزیر خوراک، وزیر معدنیات، وزیر خزانہ، کتنے وزیر ہیں، مارنے کے، جلانے کے، دوائیوں کے، اور تمہارا وزیر اعظم 22 لاکھ مربع میل کا وہ جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا مدینے والوں نے وہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ والوں، ریاست مدینہ بنائے گئے، ریاست مدینہ پوچھتے ہو تو ایسے ہوتے ریاست مدینہ کے خلیفہ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ بیت المال جہاں ملک کے لیے، عوام الناس کے لیے، غریبوں کے لیے سواری ہوتی ہے، مال جمع کرو، زکوٰۃ جمع کرو، صدقہ دکھ سکھ میں، بیت المال کے اونٹ چرا رہے جنگل میں۔ وہ نکلا، دیتا دیتا دیتا، دیکھا اس نے کہ ایک بندہ نظر آیا، درختوں کے نیچے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سیدھا سادہ، نہ دائیں نہ کوئی بائیں، نہ کوئی سیکورٹی، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی۔ اس نے آ کے اپنے ذہن میں سوچا کہ گرمی ہے، یہ بندہ لگتا ہے یہ وہی ہے۔ اس نے آ کر گنجان درختوں میں اپنی عقل کے مطابق ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اسے نہ دیکھا، اس نے دیکھا عمر فاروق کو، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آخر یہ بندہ اونٹ چراتے ہوئے سائے کے نیچے آئے گا، بیٹھے گا، سانس لے گا، گرمی ہے، سو جائے گا۔ اس بندے کو نیند آئے گی، میں اوپر سے چھلانگ لگاؤں گا، برچہ قتل کر کے بھاگ جاؤں گا۔ اللہ کے شان دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، بیٹھے اور لیٹے۔ حضرت نے اوپر نہیں دیکھا، درخت تھے وہ دیکھ رہا تھا، وہ اسی طاق میں تھا کہ اس کی آنکھ لگے، عمر فاروق کی آنکھ لگے اور میں موقع آ کے اس کو خنجر مار دوں گا، بھاگ دوں گا۔ کوئی بندہ نہیں دیکھنے والا۔ میرے بھائیوں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم شعر ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے۔ عمر فاروق آئے، اپنی تلوار کو، کھلی تلوار ساتھ رکھا، پتھر اٹھایا سلانے کے نیچے، چادر بکھا، کنکروں پہ سو رہے ہیں، نیند آ گئی اور وہ انتظار میں ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جنگل کا شیر بھیج دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ شیر تو اسی کو کھا جائے گا، میں نیچے جاؤں تو مجھے بھی کھائے گا۔ اس نے کیا منظر دیکھا،
عمر فاروق کو نیند آ گئی اور شیر حضرت عمر کی حفاظت کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ عمر فاروق نیند میں ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ کتنی دیر گزر گئی، پھر رک جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو علم بھی نہیں، اپنی نیند میں ہے، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی پریشانی ہے کہ دشمن مارے گا، کوئی بندہ آئے گا، یہی سوچ ہے کہ کوئی سوالی آئے گا، کوئی مانگنے والا آئے گا، کوئی فیصلے والا آئے گا۔ اکیلا بندہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور بیت المال کے اونٹ چرائے، سر کے نیچے پتھر ہو، کنکروں پہ سونے والا ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، جس کے درے سے فارس اور روم ہل جائے۔ میرے بھائیوں، جیسے جاگ ہوئی، شیر نے دم نیچے کیا، چلا گیا۔ وہ اوپر سے اس نے دیکھا، وہ نیچے آیا، چھلانگ لگائی، کہنے لگا عمر جی تو کون؟ کہنے لگا آیا تھا آپ کو مارنے کے لیے، مجھے بادشاہ روم نے بھیجا، قربان جاؤں واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر تو کیسا بندہ ہے کہ جنگل کے شیر بھی تمہاری حفاظت کرتے ہیں، آیا تھا میں مارنے، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو، اگر تمہیں پیار ہے، انسان بننا چاہتے ہو، بندے کے بچے بننا چاہتے ہو، آدم کی اولاد کہلانا چاہتے ہو، جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آج ہر بندے سے پوچھو، چور سے پوچھو کیا ارادہ ہے، کام میرا غلط ہے، امید ہے جنت میں جاؤں گا۔ شرابی تو بتا، کہتا رس کے پیتا ہوں، رج کے پیتا ہوں، کام غلط ہے، ارادہ نیک ہے۔ چور بھی نال چتر بھی نال، کام گندا کرتا ہے، امید اچھائی کی رکھتا ہے۔ کھانا غلط، پینا غلط، پہننا غلط، بولنا غلط، سوچ غلط، دیکھنا غلط، چلنا غلط، تجارت غلط، بزنس غلط، کاروبار غلط، لباس غلط، شعار غلط، اخلاق غلط، سننا غلط، سر سے پاؤں تک غلط ہے۔ میں تو محمدی ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، پرچون کی دکان نہیں، 50-50 والا معاملہ نہیں، دربار الہی ہے۔ جیسے میں اپنی ذات میں بے مثل ہوں، میرا محمد بھی بے مثال ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا خلاصہ ہے، 14 طبق زمین آسمان کا مقصود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر ان کو تو کہہ دے، قرآن ہے، میرے پیغمبر قل بول دے، کہہ دے، بتا دے، سنا دے، ان کنتم، او دنیا والو اگر تم چاہتے ہو تو حبون اللہ، اللہ سے محبت کریں، محبت اللہ سے ہے، اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا بن جائے تو اللہ فرماتے آ جاؤ۔ نسخہ بالکل آسان ہے، تعویذ سستا ہے، نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی پیسہ ہے، مفت کا علاج ہے۔ فاتبعونی، میں نے ایک سیمپل، ایک نمونہ، ایک شاہکار، ایک مقتدا، پیشوا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، طبیب الانبیاء، حکیم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ فاتبعونی، تو محمد کی بولو صلی اللہ، بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، میں تمہارا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کیسی محبت کریں، کیسی محبت ہو۔ ہمیں تو تھپڑ نہیں لگا، ہمیں کانٹا نہیں چبھا، ہم سے روٹی کسی نے نہیں چھینی،
ہمارے کپڑے کسی نے نہیں اتارے، ہمیں ننگا کسی نے نہیں کیا، ہمیں ڈنڈا کسی نے نہیں مارا۔ حضرت بلال بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں امیہ ان کا غلام تھا، بلال غلام تھے، رسے سے بندھے ہوئے ہیں، زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اندر نہیں بیٹھنے دیتا بے غیرت، کہتا ہے باہر دھوپ میں بیٹھ، تیل لگا باہر بیٹھ جا، اور مکے کی گرمی اسے مارتا تاکہ دھوپ لگے، تیرے زخموں کو درد ہو۔ نبی کا گزر ہوا، بلال حال دے، یا رسول اللہ یہ حال ہے، تیرے عشق میں یہ حال ہے۔ نبی بھی غریب، جماعت بھی، اس لیے حضور نے فرمایا جو میرے غریب ہیں نا، میرے نقش و قدم پہ چلنے والے، قیامت کے دن 40 سال جنت میں پہلے جائیں گے۔ بولو آمین۔ اللہ ہمیں بھی اسی میں غریب جنتی۔ بہرحال بھائی، نبی علیہ السلام رات کو آتے، چوری چھپ کے دودھ دے جاتے، کبھی کھانا دے جاتے حضرت بلال کو۔ مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے گالی دی، تھپڑ مارا، کوئی کافر گزرا اس نے مارا، کوئی مشرک نے تانا دیا، وہ صبح شام مارتا تھا امیہ۔ کہتا پڑھے گا کلمہ؟ پر میں پڑھوں گا۔ درد نہیں ہوتا، پر تجھے مارنے میں مزہ آتا ہے، مجھے مار کھانے میں مزہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں سے کہاں چلے گئے، محبت کی بات ہو رہی، عشق کی نبی کی ذات سے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت بلال کو آزاد کروایا، امیہ سے کہا یہ پیسے لے لے، اس غریب کو آزاد کر لو۔ نوکر تھے، اس دور میں بندے بکتے تھے، جیسے آج کل بھوک میں ماں باپ اپنی اولاد بیچ رہی ہے، افغانستان میں اور لڑکی بیچ رہی ہے، پاکستان میں بچے بک رہے ہیں کہ یہ لے لو اور روٹی ٹکور تو کھائیں۔ چند چونی لکھا ہے 2 درہم کے قریب، پیسے تھوڑے پڑ گئے۔ حضرت صدیق نے فرمایا اس امیہ کو کل آؤں گا، پیسے لے جاؤں گا اور اس کو چھڑوا کے لے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ابو بکر آئے جانے لگے، فرمایا بلال تیرا انتظام ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ تو آزاد ہوگا۔ یا کلمہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، احد و احمد آہستہ کہے، یہ ظالم بے غیرت ہے، یہ سنتا ہے اس سے غصہ آتا ہے اور تجھے مارتا ہے، تو لہٰذا ایمان تو اندر ہی آئی ہے، اوپر بولو پھر بھی تو پکا مومن ہے۔ میرے بھائیوں، بلال نے فرمایا صدیق کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، نہیں عشق لگایا ہے پکا، یاری لگا ہی پکی، کہاں حبش ہے کہاں مکہ مدینہ ہے، میں نے محمد سے عشق لگایا ہے، کوئی بات نہیں، وہ ڈنڈے مارے گا، اس کو ڈنڈے مارنے میں مزہ آتا ہے، جب مجھے چابک لگتے ہیں، مجھے ڈنڈے لگتے ہیں اور میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ، نبی کے نام لینے سے 2 دفعہ ہونٹوں کو پیار آتا ہے، یہ چومے نہ چومے، یہ کرے نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں تو کر یا نہ کر، نبی کے نام لینے سے ہونٹوں میں 2 دفعہ پیار آتا ہے، محمد صلی اللہ۔ ان کو مارنے میں مزہ آتا ہے، مجھے نبی کے نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہزاروں بن جائیں، اجمیری ہزاروں بن جائیں، چشتی ہزاروں بن جائیں، وہ داتا ہزاروں بن جائیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، بلال کا مقابلہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو مدینے میں نبی کے سامنے کھڑا ہے، محمد رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، بغیر اسپیکر کے اذان دے رہا ہے، اور اللہ کا نبی سامنے ہیں اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ لوگوں، اپنی ذات میں اکیلا ہے، جس کو دیکھنا ہے یہ محمد، سبحان اللہ، کیا مزہ آتا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ یہی بیٹھے ہیں، قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں دنیا اکٹھی ہو جائے، ولی کتب ابدال اوتار بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بولو سبحان اللہ۔
بات چل رہی تھی اقتداء محمد الرسول اللہ، عشق محمد الرسول اللہ، اتباع محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابیوں، اب عمر جی یا رسول اللہ، کتنی محبت کرتا ہے میرا تیرے سے، تو میں محمد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سوچا ابا، اماں، بیوی، بچے، پھر ہم بھی ایسے ہیں، بیوی کی مانتے ہیں، بیٹے کی مانتے ہیں، یار کی مانتے ہیں، دوست کی مانتے ہیں، دشمن کی مانتے ہیں، تعویذ پہ یقین رکھتے ہیں، کتے پہ یقین رکھتا ہے، طوطے کی بات مانتا ہے، کوے کی بات مانتا ہے، مرغے کا گٹر وہ مانتا ہے، نہیں مانتا تو محمد رسول اللہ کی بات، پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہا ہے؟ ابا، اماں، بیوی، بچے، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکونا، اس وقت تک کوئی بندہ امیر، غریب، صدر، وزیر، چپڑاسی، چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ کلمہ تو پڑھتا ہے، اندر میں عشق مصطفیٰ نے، آج کتنے عاشق ہیں جو نبی کا عشق ہے وہ الگ ہے، اور کھانے پینے کے ربیع الاول کا مہینہ آیا، ربیع الاول کا مہینہ، نبی کی میلاد منا رہے ہیں، کسی نے داڑھی ہری کر لی، پگڑیاں اتار دی، مولوی بھی ناچ رہا ہے، پیر بھی ناچ رہے ہیں، عوام بھی ناچ رہی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ عشق ہے، یہ ناچنے کا عشق ہے، حلوے پوڑی اور کھانے کا عشق ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے سر سے پاؤں تک محمدی بن گئے۔ کیک بنایا، کھانے کا کیک میٹھا، اوپر لکھا مصطفیٰ یا رسول اللہ، اور پھر پیر صاحب کو دی چھری، جی افتتاح کرو، اس نے محمد کو ہی کاٹ دیا۔ کیک پہ اوپر لکھا ہے مصطفیٰ یا رسول اللہ، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، میری قدرت کی دکان میں نے محمد جیسا بنایا نہیں، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ صلی اللہ۔ اور یاد رکھو، داڑھی رکھوانا ثواب ہے، واجب ہے، جیسے وتر واجب ہے، عید نماز واجب ہے، داڑھی رکھانا بھی مسلمان کے لیے واجب ہے، ایک فرض کے بعد واجب ہوتا ہے۔ نہیں رکھاتا گناہ گار ہے، نہیں رکھاتا گناہ گار ہے، فاسق ہے۔ بالکل 8ویں دن، چوتھے دن بال کٹوائے، نبی کی سنت کو گٹر میں پھینک دیا۔ تو کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عاشق ہے، یہ نام کا عاشق ہے۔ ایک رکھواتا ہے، مشت سنت ہے، بات آ گئی، ایک نہیں کٹواتا، دنی تک، ناف تک داڑھی ہے، نہیں کٹوانی، کیوں کٹواؤ؟ نبیوں کی داڑھی تھی، مجھے کٹوانا شرم، جیسا ہے، سبحان اللہ، عشق ہے، ریا نہ ہو۔ ایک ہے فاسق جو داڑھی نہیں رکھواتا، وہ فاسق ہے۔ ایک ہے کہ رکھوا کے بےزتی کرتا ہے، ڈیزائن کی داڑھی، کبھی ادھر ہے، کبھی یوں ہے، جیسے آج کل ہے ترکی کی، ہندو والی، اسرائیل والی، اپنا ڈیزائن بناتا ہے، کبھی ادھر کٹوا لی، کبھی یوں رکھوا لی، کبھی ادھر۔ یہ فاجر ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کہ گناہ تو اس کے چہرے پہ دھبا لگا ہوا تھا، مگر محمد رسول اللہ کی سنت سے مزاح کرتا ہے۔ یہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ڈبل گناہ گار ہے۔
کلمے کے صدقے رب جنت دے دے اس کی مرضی، مگر میرے بھائیوں قیامت کے دن یاد رکھ محمد کریم کا دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے کام کیا دوسرا، عاشق کہلوایا نبی کا، تو لہٰذا تیرا رشتہ نبی سے روحانی نہیں ہے، جسمانی تھا۔ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں، کوئی مومن نہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لے اور اس کلمے کے مطابق زندگی بسر کرے سر سے پاؤں تک ساری زندگی، اس کو کہتے ہیں ایماندار مومن۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا محمد والی ہو اور 24 گھنٹے کس سے ڈرتا ہو؟ بولو اللہ سے۔ حتیٰ اکون احب الی، میرے ساتھ اتنی محبت کرے، میں والد ہی، بابا سامنے ہیں، ادھر محمد الرسول اللہ ہے، ادھر بابے کی پکار ہے، ادھر نبی کا بلاوا ہے، ابا کو چھوڑ دے۔ کس کی ایمان؟ بولو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والد ہی، بچہ ہے، ادھر نبی کی ذات کا حکم ہے، نبی کی ذات کے تابعداری ہے، فرما برداری ہے، باپ کو چھوڑ دے، بیٹے کو چھوڑ دے، من والد ہی و ولد ہی والناس اجمعین، چاچا ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، گھر ہے، وطن ہے، چمن ہے، امن ہے، سب کو چھوڑ کر جا کھڈے میں محمدی ہوں، میرا عشق رسول اللہ سے۔ فرمایا پھر ہے یہ مسلمان اور مومن۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے مگر کلمے پہ عمل نہیں کرتا، نبی کی ذات سے محبت نہیں، نبی کی ذات سے عشق نہیں، نبی والی تابعداری نہیں، تو میرے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمنکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں حتی اکون احب الی، ہاں اس وقت میرا محبوب بنے گا، میرا پیارا بنے گا، میرا اس کا رشتہ جلے گا، میں والد ہی و والد ہی والناس، یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ عمر فاروق نے سنا اٹھے رضینا باللہ ربا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ، آقا نامدار آج کے بعد سب سے پہلے آپ کی ذات سے محبت ہے، سب بعد میں، پہلے آپ نے فرمایا اب تو مومن ہے، اب تو بولو۔ ہمیں برادری پسند ہے، بیوی پسند ہے، بیوی بے نماز، اولاد بے حیا، جو کہے کہتا ٹھیک ہے، نبی کی بات آئے، دین والی بات آئے، کہتے کر لیں گے گزارا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ تو نبی کا فرمان تھا کہ میرا تب بنے گا جب میری اتباع کرے گا، ان کنتم تحبون اللہ۔ چور، ڈاکو، شرابی، راہزن، تاجر، بزنس مین، چھوٹا بڑا، شادی غمی، مرنا جینا، ان کنتم تحبون اللہ، ارادہ ہے تیرے بن جائیں، تو ہمارا بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میں نے بکھڑا، میں نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، فاتبعونی، اس کی اتباع کر لو سر سے پاؤں تک۔ لباس میں یار کی بات میں، عید کا سیزن آتا ہے تو دوست 4-5 اکٹھے ہوتے ہیں، کیسا سوٹ لے گا؟ کہتا ہے کالا، میں بھی کالا، تو بھی کالا، کالے سوٹ لیں گے 5 سلوائیں گے، کالے سوٹ پہن۔ تو کہتا ہے پینٹ، تو کہتا ہے میں بھی پینٹ پہن۔ بابا دوست ہے، شرٹ پینٹ پہنیں گے، کیسی کٹنگ بنائے گا؟ ایسی کٹنگ بناؤ، کہتا ہے میں بھی ایسی بناؤں گا۔ یار کی مانتا ہے، شوہر بیوی کی مانتا ہے، ٹی وی دلوا دے، یہ کام کروا دے، نہیں ہے مر، تو میں جا رہی ہوں اپنے ابا کو، کہتے نہیں، جو آرڈر کرے گی مانوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سب چھوڑ دے، کس کی مان؟ میرے بعد میرے محمد الرسول اللہ کی مان، تب تو کامیاب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیری میری یاری منافقت والی ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے،
لا یؤمن احدکم، حدیث یاد کر لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قل ان کان آباؤکم، 10واں پارہ سورۃ توبہ، وَاعْلَمُوا، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ حضور کا فرمان تھا، دعا کرو اللہ ہمیں عاشق رسول اللہ بنائے، محمد کا سچا عاشق بنائے، حضور کا خادم بنائے، نبی کا محبوب بنائے، محبوب کی پسند آ جائے، بیڑے ہی پار ہے، سبحان اللہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ، میرا پیغمبر محمد رسول اللہ، جی اللہ، میں اللہ کا اعلان، میں اللہ کا حکم، میں اللہ کی زبان، میرا قرآن اپنی امت کو سنا دو، مولویوں، پیروں، فقیروں، شاہوں، وزیروں، چپڑاسیوں، بادشاہوں، قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارا بابا، تمہارا دادا، پڑدادا، جھڑدادا، قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، ادھر دین محمدی ہے، ادھر فرمان محمدی ہے، ادھر بابا ہے، بابے کی مانے اللہ کے نبی کی مانے، بولو، بولتے نہیں؟ نبی نے فرمایا چپٹی نہیں بجاؤ، ڈول نہیں بجاؤ، نگارہ نہیں بجاؤ، کہتا کوئی مر گیا ہے، شادی ہے مر گئے، شادی میں تو ناچتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، صحابی ساتھ ہے، آواز آئی ڈول کی، حضور نے اپنی انگلیاں کان میں ڈال لی، جلدی جلدی کچھ آگے گئے، فرمایا آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ پھر اور آگے گئے، بالکل دھیمی، آگے آواز بند ہو گئی، حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم من مغافیر والمزامیر، سن لے میرے اللہ نے میں محمد کو اس لیے بھیجا ہے، مزافیر یہ شرط، جوا بازی، شطرنج بازی، کبوتر اڑتے نا شرطیں لگاتے ہیں، مرغے لڑانا، ڈول بجانا، یہ ہائے کرنا، مٹی ڈالنا، یہ سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے میں محمد کو بھیجا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، ادھر محمد کا دین ہے، ادھر میرے نبی کا فرمان ہے، ادھر تیرا ابا آ گیا، وَأَبْنَاؤکم، ادھر محمد ہے، ادھر بیٹے ہیں، وَإِخْوَانُکم، ادھر بھائی ہیں، ادھر نبی کا دین، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، وَأَزْوَاجُکم، ایک بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، کتنی شادی کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیوییں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، چانڈیا صاحب، بلوچ صاحب، دستی صاحب، سمدانی، ممدانی، ہمدانی، جکھرانی، میاں، خان، جام، رئیس۔ میرا تو خاندان ہی بڑا ہے، خاندان جانتے ہو کس قبیلے کا ہے؟ میں بلوچ ہوں، بلوچوں میں وہ قومیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر باپ، ادھر محمد، ادھر بھائی، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر رشتہ دار ہیں، ازواجکم، بیویاں ہیں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموہا، تمہارے ڈالر، تمہارا سکہ، تمہارا پیسہ، وتجارتاً کسودہ، کمایا، بزنس مین، تاجر مین، درآمد برآمد، تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، بنگلہ بنایا، 3 کروڑ کا بنایا، 1 ارب کا بنایا، سیمی پول، 5 منزل کوٹھی ہے، اس کو کیسے چھوڑو؟ بنایا، ادھر ٹی وی رکھوں گا، ادھر فوٹو آئے گا، ادھر بھالو ہوگا، ادھر کتا ہوگا، ادھر بگلا ہوگا، یہ اندر رکھنے ہیں،
پیر کی تصویر، کتے کی تصویر، میں نے بنگلہ بنایا، لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، اپنے گھر بنا، یاد رکھنا، ابا آگے، خاندان، بیوی، بچے، مال اولاد، چمن امن، گھر زمین، بکری ریوڑ، مال دولت، سونا چاندی، احب الیکم من اللہ، ادھر اللہ کا اعلان ہے، ادھر سارا خاندان ہے۔ خاندان کی مانے اللہ کی مانے، وہ بولو تو صحیح، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ابھی دیر ہے، نماز کو دیر ہے، آجا آجا آجا، احب الیکم من اللہ، ادھر سارے ہیں، ادھر اللہ ہے، سب کو چھوڑ دے، احب الیکم من اللہ، اللہ سے محبت، سبحان اللہ ورسولہ، محمد الرسول اللہ سے محبت، اللہ کا حکم آ گیا، سب کو چھوڑ دے، رب راضی رہے، ساری دنیا ناراض رہے، دنیا کام نہیں آئے گی، کون کام آئے گا؟ اللہ کی محبت کام آئے گی، وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر کہتا ہے نہیں نہیں اللہ کو منا لیں گے، نبی سفارش کرے گا، استاد سفارش کریں گے، پیر سفارش کرے گا، اللہ فرماتے نہیں نہیں، پہلے میری محبت، میرے بعد میرے محمد کی محبت، کھانے میں پینے میں، نبی نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو بیٹھ کے کھانا کھا، نبی نے پگڑی ٹوپی مبارک پہنی تو وہی پا، نبی مسجد میں آئے پہلا پاؤں، مسجد سے نکلے الٹا پاؤں، حرکات میں، سکنات میں، عبادات میں، ہر حال میں، احب الیکم من اللہ، اللہ سے محبت، ورسولہ، رسول سے محبت، وجہاد فی سبیلہ، جہاد آ گیا، کافر سے لڑنا ہے، قادیانی سے لڑنا ہے، مشرک بے ایمان سے لڑنا ہے، وہ انگریز یہودی سے لڑنا ہے، دیر نہ کر، تیاری کر لے، فتربصوا، اگر کہے نہیں بنگلہ بنایا چھوڑ کے جاؤں، ابھی شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، ڈول بجانا ہے، برادری آئے گی، ناٹک آئے گا، گانے بجانے چلیں گے، بولو جی مولوی صاحب یہ سب چھوڑ دیں، اللہ فرماتے ہیں تیرے جیسا بے ایمان دنیا میں نہیں، فتربصوا، تیار ہو جا، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ابا اماں بیوی بچے برادری خاندان قبہ قبیلہ، فرمائے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر میرے حکم کے انتظار کر، حکم آئے گا تو دنیا میں تیرا نام بھی مٹ جائے گا، یاتیہم اللہ، یاتیہ اللہ بامرہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، فاسقین کو، مجرمین کو، فاجرین کو، بے حیاؤں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے وہ بولو کدھر جائیں؟ جنت میں نا، ہاں نہ تو کرو انشاءاللہ، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لے توقع محمد کی غلامی کا۔ نبی دنیا سے چلے گئے، یہ چھوڑ کے گئے۔ نبی کو دیکھو، قرآن نظر آتا ہے، قرآن کی عملی زندگی دیکھو، علم والی تو عملی زندگی محمد رسول اللہ ہے۔ نبی کو دیکھو قرآن کو دیکھو نبی، حضور چلے گئے، قرآن چھوڑ کے گئے۔ ساری دنیا کٹ جائے، ساری دنیا روٹھ جائے، میرے بھائیوں اللہ نہ روٹھے، نبی نہ روٹھے۔ اللہ کی رضا، نبی کی رضا، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا والوں، او میرے بندے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ والے بن جائیں تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو۔ آخری بات حضور نے فرمایا صلی اللہ
वमन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। क़यामत आएगी, आएगी नहीं आएगी? आए हैं, अगले जुम्मे बयान करेंगे इंशाअल्लाह क़यामत आएगी। जिसने अम्मा का पेट देखा वो कब्र का पेट देखेगा, जो कब्र में जाएगा वो हशर में उठेगा, रब की दरबार में पेश होगा। तो फिर जैसे कब्र से उठेगा, जिस हाल में मरा था उसी हाल में उठेगा। शराब पीते मरा उसी हाल में उठेगा, जिना करते मरा उसी हाल में उठेगा। शराब की बोतल यूँ थी और वही हो गया, उसी हाल में उठेगा। सर सजदे में था, सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल आला, तो उसी हाल में उठेगा। जिहाद में जा रहा था, गोली लग गई, उसी हाल में उठेगा। नमाज के लिए आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, जिस हाल में जाएगा उसी हाल में उठेगा। और जिससे यारी लगाएगा, जिस कौम वाला, जिसका वतीरा, जिसका तरीका अपनाएगा, क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। क़यामत के दिन जिसकी तशबीह बनाएगा, जिसकी शक्ल और डिज़ाइन बनाएगा, उसी के साथ खड़ा होगा। अगर मोहम्मद रसूल वाला डिज़ाइन बनाएगा, नबी वाली शक्ल मुबारक, नबी वाला खाना, नबी वाला पहनना, नबी वाला पीना, तो मेरे भाइयों फिर नबी के झंडे के नीचे होगा। अगर कहे नहीं, यूरोपीय ममालिक अंग्रेज़ तरक्की में गया, हम पीछे रह गए, रुकू करता है तो पीछे से नंगा, ऊपर होता है तो आगे से नंगा। बोलो मुसलमान ये कैसा कदवा मोरी सब सादा बंदा है, तो पुरानी बात करता है 1400 साल वाली। दुनिया तरक्की कर गई, सेटेलाइट पे दुनिया चल रही है, कहाँ दुनिया चली गई है, तू ऐसे का वैसा बैठा है। फरमा नहीं, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह वाला लिबास, नबी वाली टोपी मुबारक, हजूर वाली दाढ़ी मुबारक, कितनी कीमती शान है। नबी की दाढ़ी मुबारक को कहे नौज़ो बिल्लाह, नबी के जूते मुबारक को कहे जूतड़ी, ईमान से कदम, पक्का काफिर मुर्तद है। नबी के हर अमल को, खाना मुबारक, पीना मुबारक, चलना मुबारक, पेशाब मुबारक, खाना मुबारक, गमी मुबारक, हर अमल मेरे नबी का मुबारक और बरकत वाला है, सैंपल और नमूना है। तो मेरे भाइयों, नबी वाली ज़िंदगी अपनाकर, नबी वाली शबाहत बनाकर जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे रुक जाओ, देख तो सही, ये तो मोहम्मद ही है। दाएं बाएं आगे पीछे किधर से सांप आएगा, बरसख वाली ज़िंदगी है, कहीं से बिच्छू आएंगे, कहीं से क्या आएगा, इधर से नमाज आएगी, इधर से रोटी आएगी, इधर ज़कात आएगी, इधर हज आएगा, इधर सदका आएगा। क़यामत तक वो जानवर मूजी काटने के लिए भागेगा। ये जो चीज़ें नबी छोड़ गई, ये सिफारिश करेगी, क़यामत के दिन उठेगा। बोलो आमीन। नबी के झंडे के साए के नीचे होगा, फरिश्ते ले आएंगे, आप फरमाएंगे ताल ताल ताल, ले आ ले ले, ये मेरा लगता है, ये मेरा है। और नबी अपने हाथ से पानी पिलाएंगे हौज़ कौसर का। 50,000 साल का दिन, क़यामत के दिन कितना होगा? 50,000 साल का दिन। 50 आमा कुरान है, जिसने नबी के हाथ का पानी पी लिया हौज़ कौसर का, फिर प्यास नहीं लगेगी। और जिसका सैंपल ही अलग है, खड़े होकर पेशाब करता है, खड़े होकर खाता है, अकेले खाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा जी या रसूलल्लाह, उठ जा, खड़ा हो जा। उठने लगा, गिर गया। अबू हुरैरा उठ जा, उठने, क्या हुआ? भूख लगी, आ जा। रसूलुल्लाह की उंगली को पकड़ा, आप घर आए, आवाज़ दी, अपने घर में मेरे पैगंबर ने, है कोई रोटी, कोई चावल, कोई हलवा? अंदर से एक प्याला दूध का आया। क्या आया? दूध का प्याला। आपने फरमाया अबू हुरैरा जी पकड़ इसको, बुला। वो जो असहाबे सुफ़ा में सो रहे हैं बेचारे, फटे पुराने कपड़ों वाले सहाबी, मेरे शागिर्द, उनको बुला के लिया। अबू हुरैरा फरमाते, मैंने कहा बल्ले बल्ले बल्ले, भूख मुझे लगी है, प्यास मुझे लगी है, प्याला एक है, दूध पाओ है, और हजूर फरमाते सबको ले आ, मर गया।
بولو سبحان اللہ، اور بولو ختم کریں، وعدہ کیا تھا 2:10 پہ ختم کریں گے، پر کیا کریں۔ حضرت ابو فرماتے ہیں صحابہ کو بلایا، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، صحابہ آئے کو بیچارہ اٹھتے لگڑ دے، جو 3 دن کھانا نصیب نہیں، 4 دن، بابا یہ وہابی ہیں، ان کو زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں، یہ محمدی ہیں۔ وہ آ گئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ شاباش بسم اللہ کر، ان کو پلا 100 کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، پی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے صحابہ نے پیا، دودھ ویسے کا ویسا۔ آپ نے فرمایا شرب لب فی اللبن، ہریرہ پی دودھ، میں نے پیا، پھر فرمایا او پھر پی، پھر میں نے پیا، ابو ہریرہ پھر پی، رج کے پی، پھر میں نے پیا، فرمایا ابو ہریرہ پی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس، فرمایا مجھے دے دے میں محمد پیتا ہوں صلی اللہ۔ سارے صحابہ کا جھوٹا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سب کے جھوٹا ہوا، سب کا پیا ہوا پیالہ وہی ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، سب رج گئے، دودھ کا پیالہ وہی ہے، آخر میں کس نے پیا؟ سارے پیروں کا پیر، سارے نبیوں کا امام، دنیا کا مقصود، دنیا کا مطلوب، مرتضی، مصطفیٰ، مجتبیٰ، رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں مثال قائم کی، اگر میرا بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کر لو۔ اللہ فرماتے سودا سستا ہے، محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سر سے پاؤں تک محمد ہی بن جاؤ، قیامت کے دن تمہیں فرشتوں سے اٹھوا کے سلامی نہ دلاؤں تو مجھے رب بھی نہ کہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محمدی بنائے، بولو آمین۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، مرنے کا کوئی ٹائم نہیں۔ قبر روزانہ کہتی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الغرفہ، اکیلا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، مسافر گھر ہوں۔ ادھر فرشتہ کہتا ہے تکڑا ہو جا، 3 دفعہ فرشتہ کہتا ہے افرق بین العبد والزوجہ، دوست کی جدائی، ماں باپ سے جدائی، بیوی شوہر کی جدائی، فرشتہ الگ بلا رہا ہے، قبر الگ بلا رہی ہے، ہم غافل ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، کبھی دلہا، کبھی وزیر، کبھی بادشاہ، کبھی پھانسی ہیں۔ او بھائیو دلا غافل نہ ہو، ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا، تیرا نازک بدن بھائی۔ کہتا لگا رگڑا، کچھ بال کھڑے ہیں، بالکل ایسے بنا دے، پیو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ایک دن مردہ ہونا ہے، تجھے کیڑوں نے، اگر نبی کا یار ہوگا کیڑا نہیں آئے گا، تیرا کفن بھی نہیں مٹی کھائے گی۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرا یار ہے جو میرے سے یاری لگاتا ہے، مٹی خیال کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، کیڑا مکوڑا نہیں جانا، یہ میرا یار ہے، میرے یار کا یار ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے۔ تو محبوب بننا چاہتے ہو نہیں بننا چاہتے ہو؟ ایسے نہ کرو جتھے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی، ہم بول بول کے ہم تھک گئے، کہتے ہیں نہیں مال صاحب۔ ٹھیک ہے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے بھائیوں سے کہا تھا 2 طرز میں بیان